السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آور چینل۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 11ویں جماعت کی نئی اردو کی کتاب گلزار اردو کا سبق۔ یہ سبق کچھ کتابوں میں تخلیق کائنات کے نام سے ہوگا اور کچھ کتابوں میں پیٹرولیم کی کہانی کے نام سے۔ صرف نام چینج ہے، باقی پورا چیپٹر سیم ہے۔ اس سبق کے مصنف کا نام میجر آفتاب حسن ہے۔ تعارف مصنف: میجر آفتاب حسن سائنسی موضوعات کے معروف مصنف، محقق اور ماہر تعلیم میجر آفتاب حسن بازید پور، بہار میں 16 ستمبر 1909 کو پیدا ہوئے تھے۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں سائنس شعبے کے سربراہ رہے، پھر اردو سائنس کالج کراچی کے پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1960 سے 1972 تک وہ شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ جامعہ کراچی کے سربراہ رہے۔ اس دوران انہوں نے اردو میں سائنسی اصطلاحات سازی اور سائنسی موضوعات پر کتب کی اشاعت کے سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ مقتدرہ قومی زبان کے پہلے معتمد تھے۔ بعد ازاں ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی کی وفات کے بعد وہ اس ادارے کے قائم مقام صدر نشین بھی رہے۔ ان کی تصنیف میں سائنس ہمارے لیے شامل ہے۔ میجر آفتاب حسن 26 فروری 1993 کو کراچی میں وفات پا گئے اور کراچی ہی میں گلشن اقبال کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ تخلیق کائنات یا پیٹرولیم کی کہانی۔ ہماری زمین انمول خزانوں سے بھری پڑی ہے۔ انمول کہتے ہیں نایاب اور قیمتی، اور ان خزانوں سے جو دولت نکلتی ہے اس میں پیٹرولیم ایسی شے ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس کا بدل ملنا مشکل ہے، یعنی اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ جدید دنیا دراصل مشین کی دنیا ہے۔ مشین کے لیے اس وقت 3 اہم ذریعے ہیں: بجلی، کوئلہ اور پیٹرول۔ بجلی ایک جگہ قائم رہنے والی مشینوں کے لیے بہت موزوں ہے، یعنی بہت مناسب ہے۔ حمل و نقل کی مشینوں میں بھی بجلی استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے تار کی ضرورت ہے۔ یہ لازمی ہے کہ مشینوں کا تعلق تار کے ذریعے بجلی کے کارخانوں سے رہے۔ سرِ دست یہ ممکن نہیں ہے، یعنی جو فوری طور پہ ہاتھ کے ہاتھ یہ ممکن نہیں ہے بجلی کی بڑی مقدار کو جمع کر کے رکھا جائے اور اس سے موٹر اور ہوائی جہاز چلائے جائیں۔ کوئلہ عام طور پر کارخانوں، جہازوں اور ریلوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ قوت کی مناسبت سے اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے۔ تیز رو اور ہلکی مشینوں میں یہ کام نہیں دے سکتا۔ اب رہ گیا پیٹرول۔ یہی وہ صاف ستھری، جلد بھڑک اٹھنے والی چیز ہے جو مشینوں کے جسم میں خون کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کی تیز ترین مشینیں اس سے چلتی ہیں۔ ہوائی جہاز، موٹریں اور طرح طرح کی گاڑیاں اس کے بل پر طویل طویل فاصلے پل بھر میں طے کر لیتی ہیں۔ خشکی یعنی زمین، تری یعنی سمندر اور ہوا میں جب کسی مشین کو آپ حرکت کرتے ہوئے دیکھیں تو یقین کیجئے کہ اس میں پیٹرولیم کسی نہ کسی صورت میں استعمال ہو رہا ہے۔ پرانے لوگ پیٹرولیم سے واقف تھے۔ پیٹرولیم کوئی نئی دریافت نہیں ہے، پرانے لوگ اس سے واقف تھے۔ انجیل، بائبل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قدیم مورخ یعنی تاریخ لکھنے والا یا ہسٹری لکھنے والا شخص ہیروڈوٹس بابل کے قریب، بابل عراق کا ایک شہر ہے، بابل کے قریب ایک تیل کے چشمے کا ذکر کرتا ہے۔ یہی مورخ بیان کرتا ہے کہ جزیرہ زانٹے میں بھی ایک تیل کا چشمہ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ 2000 سال گزر گئے لیکن زانٹے میں اب بھی تیل موجود ہے۔ بلینیاس پلین نے سسلی یعنی اٹلی کا ایک علاقہ ہے سکلیا، اس میں معدنی تیل کی موجودگی کا ذکر کیا ہے۔ پرانے جاپانی اور چینی کتابوں میں بھی جگہ جگہ معدنی تیل یعنی پیٹرولیم کا بیان ہے۔ مشہور سیاح مارکو پولو اپنے سفر نامے میں باکو کے قریب تیل کے چشموں کا بڑی تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ صرف ایک چشمے سے تیل اس قدر نکلتا ہے کہ اس سے 100 جہازوں کو بھرا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مارکو پولو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تیل کھانے کے لائق نہیں، اس کو صرف جلانے کے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ پرانے لوگ تیل کو جلانے کے علاوہ دوا کے کام میں لایا کرتے تھے، زخموں کو اچھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پیٹرولیم سے جب تمام آسانی سے بخارات میں تبدیل ہو جانے والے اجزاء نکل جاتے ہیں تو ایک گاڑھی سی شے بن جاتی ہے، یعنی وہ ایک پیسٹ ٹائپ کا بن جاتا ہے۔ اس کو کیر یا پچ کہتے ہیں۔ اسے ہم عام طور پہ تارکول یا روغن یا سیاہی مائل کول کہتے ہیں۔
اس کو قدیم زمانے میں کشتیوں کو پانی کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ چینی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے زمین کھود کھود کر تیل نکالا کرتے تھے۔ برما میں اراوی ندی کے کنارے جو چشمے بہت قدیم ہیں، آج بھی زبردست برموں سے کھودے ہوئے کنووں اور جدید آلات سے مزین یعنی آراستہ یا سجے ہوئے کارخانوں کے پہلو با پہلو یعنی برابر برابر میں ہاتھ سے کھودے ہوئے تیل کے کنویں موجود ہیں جن سے برمی تیل نکال کرتے ہیں۔ زمین کے اندر تیل کیسے بنا؟ کیمیاوی نقطۂ نگاہ سے یعنی کیمیکل پوائنٹ آف ویو سے پیٹرولیم ایک بہت سادی چیز ہے۔ یہ صرف دو عناصر کاربن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے۔ ہائیڈروجن اور کاربن کے مرکب کو کیمیا کی زبان میں ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں، یعنی ان ہائیڈروجن اور کاربن کا جو کمپاؤنڈ ہے اس کو کیمیکل لینگویج میں ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں۔ پیٹرولیم مختلف قسم کے ہائیڈرو کاربن کا ایک آمیزہ ہے، یعنی ایک ایسا مکسچر ہے۔ اس سوال کا کہ زمین کے اندر یہ ہائیڈرو کاربن کہاں سے آ گئے، قطعی جواب دینا مشکل ہے، یعنی اس کا کوئی ٹھوس جواب دینا، اس کا کوئی مکمل جواب دینا وہ ممکن نہیں ہے۔ ناظرین کو تعجب ہوگا، یعنی ان کو حیرت ہوگی کہ گو پیٹرولیم کی صنعت اس قدر اہم ہے کہ دنیا کی اکثر مشینوں میں اس کی ضرورت کسی نہ کسی شکل میں پیش آتی ہے اور اس کو دریافت ہوئے بھی عرصہ ہو چکا، لیکن لوگوں کو ابھی تک قطعی طور پر نہیں معلوم کہ یہ چیز کس طرح وجود میں آئی۔ یہ جو سنگ مرمر، ریت، پتھر، چونا پتھر، شیل اور دوسری قسم کے تہ بتہ جمے ہوئے پتھر ہمیں زمین کے اندر نظر آتے ہیں، ان کو رسوبی چٹانیں یعنی تہ دار چٹانیں یا سیڈیمنٹری راکس کہتے ہیں۔ یہ چٹانیں اب تو خشکی میں ہیں، لیکن دراصل یہ سمندر کی تہ میں لاکھوں سال کے عمل سے تیار ہوئی ہیں۔ آج سے کروڑوں سال پہلے زمین کی حالت مختلف تھی۔ آج جہاں خشکی ہے، لوگ رستے بستے ہیں، وہاں سمندر ٹھاٹے مارتا تھا، اور جہاں سمندر پھیلا ہوا وہاں گھنے جنگل اور پہاڑ اپنے زمانے کی جانوروں سے بھرے ہوئے تھے۔ بارش کے سبب نالے، ندیاں، دریا خشکی سے ریت اور مٹی کی بڑی بڑی مقداریں سمندر میں بہا کر لاتے رہتے ہیں۔ یہ مٹی سمندر کی تہ میں آہستہ آہستہ بیٹھتی جاتی ہے اور پانی کے بہاؤ اور مد و جزر کے سبب مد و جزر کہتے ہیں پانی کے چڑھاؤ کو، اتار چڑھاؤ کو، یا چاند کی کشش کی وجہ سے جب چاند بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے اس کی وجہ سے سمندر میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے کہ پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، اس کے سبب سمندر کی تہ میں یکساں طور پر پھیل جاتی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس مٹی کی تہ پر اوپر سے اور مٹی آ جاتی ہے، اس طرح یہ تہ موٹی ہوتی رہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے کی تہیں دب کر پتلی ہوتی جاتی ہیں اور ان میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور پتھر کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ زمین گو دیکھنے میں ٹھوس قسم کی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کو اندر اور باہر کہیں بھی قرار نہیں ہے۔ اس کے اندرونی مادے میں ہلچل سی رہتی ہے، کبھی اس کی سطح دبی رہتی ہے، کبھی اٹھ جاتی ہے۔ ان سطحی حرکات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سمندر کی سطح بلند ہو کر خشک زمین کو غرق کر کے سمندر بنا دیتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج ہم خشک زمین پر کبھی سطح کے اوپر اور کبھی سطح کے نیچے پتھروں کی تہ پر یہ جمی ہوئی چٹانیں دیکھتے ہیں۔ کن جگہوں میں تیل پایا جاتا ہے؟ اب سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ خطۂ زمین پر کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں تیل پایا جا سکتا ہے اور کہاں اس کے موجود ہونے کے امکان نہیں ہے، یعنی جہاں کہاں مل سکتا ہے اور کہاں نہیں مل سکتا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ زمین کے ہر حصے میں پیٹرول پائے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر کسی حصے میں پیٹرول کسی زمانے میں تیار ہوا ہو بھی تو اس میں موجود رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس کے جمع رہنے اور محفوظ رہنے کا کوئی سامان نہ ہو تیل کا ضائع ہو جانا یقینی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تیل کے پائے جانے کے لیے لازمی ہے کہ اس جگہ مسام دار چٹانیں موجود ہوں جن میں تیل جمع رہے۔ مسام دار سے مراد یہ کہ ان چٹانوں میں ایسے سوراخ موجود ہوں، ان پتھروں میں کہ جن کے اندر تیل رہ سکے، ورنہ مٹی جو ہے وہ تیل کو جذب کر لے گی یا وہ ختم کر دے گی۔
دوسری ضروری چیز ایک غیر مسامدار چٹان ہے جو مسامدار تہہ کے اوپر ہو اور تیل کو محفوظ رکھ سکے۔ اکثر تیل کی سطح کے نیچے سے پانی بڑے دباؤ کے تحت اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور تیل کو اپنے آگے دھکیلتا جاتا ہے۔ اگر غیر مسامدار چٹان اس کے اوپر موجود نہ ہو تو تیل اوپر اٹھتے اٹھتے سطح زمین پر آ جائے گا اور ضائع ہو جائے گا۔ تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ زمین کے اندرونی بناوٹ ایسی ہونی چاہیے کہ تیل دور دور سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو تو تیل کا حاصل کرنا ناممکن ہو جائے۔ اگر تیل موجود ہو لیکن سینکڑوں میل میں پھیلا رہے تو اس کا نکالنا اور حاصل کرنا ناممکن ہو جائے۔ چوتھی اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایسا ماخذ ہونا چاہیے، ماخذ کہتے ہیں اخذ کرنا یعنی حاصل کرنے والی چیز، جس سے تیل نکل سکے، کیونکہ جب تک کوئی خطہ ایسا نہ ہو جس میں کسی زمانے میں تیل تیار ہوا ہو جس سے تیل نکل کر موزوں مقامات پر جمع ہو سکے، باقی سب چیزوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ جب تک یہ چاروں چیزیں ایک جگہ نہ پائی جائیں، تیل پائے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ زمین کے بہت سے حصے ایسے ہیں جو بڑی سخت آتش فشانی چٹانوں سے بنے ہوئے ہیں۔ ایسے خطوں میں تیل کی تلاش بیکار ہے، یہاں تیل پایا نہیں جا سکتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ سطح زمین کا تقریباً آدھا حصہ اس قسم کی چٹانوں سے بنا ہوا ہے، اس لیے جب تیل ڈھونڈنا ہو تو صرف ایسی جگہیں دیکھی جائیں جہاں ریت، پتھر، چونے کا پتھر یا ریت یا اسی قسم کی دوسری ایسی تہیں موجود ہوں جہاں تیل جمع رہ سکے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ زمین کے اندر کوئی حصہ ایسا ہے یا نہیں جہاں تیل تیار ہوا ہو۔ ارضیات کا ماہر ارضیات کا ماہر یعنی جیولوجسٹ ہر سطح کے اندر سے نکالی ہوئی مٹی اور پتھر کا امتحان کر کے یہ بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ زمین کی ایسی بناوٹ ہے یا نہیں کہ اس میں دور دور سے تیل آ کر ایک محدود علاقے میں جمع ہو سکے، اور مسامدار تہہ کے اوپر ایک غیر مسامدار تہہ بھی موجود ہے یا نہیں۔ مسام سے مراد ہے بہت باریک، بہت مہین سے سوراخ، بہت چھوٹے چھوٹے سوراخ جس میں تیل جمع کیا جا سکے۔ یہ سب باتیں موجود ہوں تو تیل کا پایا جانا ضروری ہے۔ زمین کے کسی حصے میں تیل تیار ہو چکتا ہے تو پہلے وہ مٹی کی تہہ میں پھیلا رہتا ہے، اس وقت اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب مٹی کی تہہ پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو یہ دب جاتی ہے اور تیل اس سے باہر نکل کر زیادہ مسامدار اور کم دبنے والے حصوں میں مثلاً ریت وغیرہ کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ پھر چٹانوں کے دباؤ، پانی کے دباؤ، اندرونی سطح کی تبدیلیوں یا کسی اور سبب سے تیل اپنی جگہ سے حرکت کرنا شروع کرتا ہے اور اس جگہ جمع ہونے لگتا ہے جہاں سے وہ نکل نہیں سکتا۔ ارضیاتی تبدیلیوں یعنی جو جیولوجی کے اندر چینجز آ رہی ہیں، زمین کے بارے میں جو بھی ہمیں جاننا ہے، جو بھی علم حاصل کرنا ہے، اس کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور زمین کی سطحی حرکات کے سبب اس کی تہوں میں شکنیں پڑ جاتی ہیں، یعنی جو بھی زمین میں چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے لیئرز بن جاتی ہیں زمین کے اندر، اور جگہ جگہ تہہ بہ تہہ اٹھ کر کوہان اور گنبد نما بن جاتے ہیں، اور یہی حصے آئندہ تیل کے ماخذ بن جاتے ہیں۔ اور یہی ساری وجہ ہے کہ جب کیونکہ لیئرز بن جاتی ہیں تو ان لیئرز کے اندر تیل جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ تیل نیچے سے اوپر اٹھتا ہوا غیر مسامدار سطح تک پہنچ جاتا ہے، یعنی تیل کی کوانٹٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ غیر مسامدار سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے نیچے نیچے چلتا گنبدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ نیچے کا پانی اس کو دھکیل کر گنبد کے اندر داخل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ نہ ان کے نیچے ہی آ سکتا ہے اور نہ آزو بازو سے نکل سکتا ہے، یعنی ارد گرد سے بھی نہیں جا سکتا اس کے اور اس کے نیچے سے بھی نہیں جا سکتا، تو وہ وہیں جمع ہو جاتا ہے۔ گنبد کا لفظ مثال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تاکہ تہوں کا خم سمجھ میں آ جائے، یعنی جو لیئرز ہوتی ہیں اور جہاں پہ گنبد کی شیپ بن رہی ہوتی ہے، جس میں ایک ایسی جگہ بن رہی ہوتی ہے کہ پورا شیپ جہاں ایک بڑا گڑھا سا ہو، اس جگہ پر تیل جمع ہو جاتا ہے۔ نیچے کا پانی اس کو دھکیل کر گنبد کے اندر داخل ہو جاتا ہے تاکہ تہوں کا خم سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو لیئرز کے اندر خم موجود ہے، جو گڑھا موجود ہے، اس کے
وہ سمجھ میں اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ تیل جن گنبدوں میں مقید ہوتا ہے، یعنی جن میں رکھا ہوا ہوتا ہے، قید ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے، وہ بھی ہماری عمارتوں کے گنبد جیسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں گیس بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں گیس ہو وہاں سے تیل بھی نکلے۔ اکثر جگہ زمین میں سوراخ کرنے سے صرف گیس نکلتی ہے، وہاں تیل کا نام بھی نہیں ہوتا۔ گنبد کے اندر گیس، تیل اور پانی اپنی اپنی کثافت کے لحاظ سے جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی اپنی اپنی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اس کے حساب سے وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ گیس سب سے ہلکی ہوتی ہے، اس لیے اوپر رہتی ہے، اس کے نیچے تیل ہوتا ہے اور سب سے نیچے پانی۔ پاکستان میں سوئی گیس بلوچستان کے علاقے میں تیل تلاش کرتے ہوئے اسی طرح اتفاقیہ دریافت ہو گئی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جن جگہوں میں تیل جمع رہتا ہے ان کی حیثیت تالاب کی سی نہیں ہوتی کہ جن میں تیل بھرا ہوا موجود ہو۔ یہ جگہیں دراصل مسامدار یا ریت وغیرہ سے بھری ہوتی ہیں اور انہی میں تیل موجود رہتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک، اپنی کلاس فیلوز تک، اپنے جاننے والے اسٹوڈنٹس تک یہ ویڈیوز پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔